بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. یہ خبر کی پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے تو کہا تھا مغرب سے پہلے کہا تھا 5 منٹ یاد رکھیے جانا. میری حالت کو میں جانتا ہوں. گھوڑے پہ آ رہا ہے, ہاتھی پہ آ رہا ہے, بھائی پہ لے کے آ رہا ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائی اور دوستوں, ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتی ہے ضرورت. ضرورتیں تو انسانوں میں بہت ہر قدم پر آدمی کو ضرورت رہتی ہے. کھانا پینا, کمانا, خرچ کرنا, شادی بیاہ, سردی گرمی, بیماری, تنسو, قدم قدم پر ضرورت ہے. مقصد یہ جس نے انسان کو یہ زندگی دی اس نے بدلا دیا, اس لیے کہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد جتنے انسان یہاں جتنے نبی پیغمبر سب آدم علیہ السلام کے اولاد. ایک چھوٹ ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے رحمہ اللہ, جس درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا شیطان نے, جو اسی لیے کہا کہ شیطان سے دوستی مت کرو, شیطان سے دشمنی کرو. فاتخذوہ عدوا, وہ تمہارا ایسا دشمن ہے جنت کی چھین گئی ساری. لیکن اللہ تو بہت قریب ہے. بندے گناہ بھی کرتے ہیں, اللہ پاک معاف کرتے ہیں. خلق آدم من ربہ کلمات, اللہ پاک ہی نے وہ کلمات بھی سکھائے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سیکھے اور جو وہ کلمات کہے کرنا سیکھے. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کلمات پھر کہا کہ اب تمہیں زمین پر بھیج رہا آنا ہے مجھے راضی کر کے.
تو یہ بدلا دیا کہ پوری اولاد آدم کو کہ زندگی تمہیں میں نے دی ہے، تم تو کہیں کچھ نہیں دی، لم یکن شیئا مذکورا، انسان کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اتنے طرح اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا اور ساتھ کے ساتھ زندگی دے کر مقصد بتا دیا کہ تمہاری یہ چند روزہ زندگی کا اصل مقصد تمہیں مجھے راضی کرنا ہے۔ دو دشمن تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک نفس جو اندر کا بیلی ہے اور ایک شیطان۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کے بعد جس بخاری شریف کا درجہ ہے جتنی کئی ہزار حدیث، سب سے پہلی حدیث کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ جو ہم بیٹھے ہیں کیوں؟ ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے ساتھ سوال ہوتا ہے کیوں؟ مرکز آئے ہو کیوں؟ گھر سے جا رہا ہوں کہاں کیوں؟ یعنی ہر ان کو پانی دے رہے ہو کیوں؟ ان کی بات سن رہے ہو کیوں؟ ہر عمل کے ساتھ سوال لگا ہے کیوں؟ فرماتے تھے اگر کیوں کے جواب میں اللہ ہے تو اخلاص، اگر اللہ نہیں ہے تو پھر اخلاص کے ساتھ۔ اور تمام اعمال، وہ تصویر ہو، تلاوت ہو، تبلیغ ہو، پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، ذکر و تلاوت ہو، چلے چار مہینے ہوں، قرآن حدیث کی تعلیم ہو، خانقاہیں ہوں، لوگوں کے ساتھ کا معاملہ اور سلوک ہو، ہر عمل کی جان اس کی نیت، اس کا دار و مدار نیت پر۔ نیت صحیح تو عمل صحیح، عمل صحیح تو نتیجہ صحیح۔ نیت ہی غلط، جیسے چور چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو نیت ہی اس کی چوری کی ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نیت ہی اس کی وہ، اور جتنے کام کرے گا وہ سب وہ ہوں گے۔ لیکن عجیب بات، اللہ کا اللہ بڑے قریب ہے، کب کس کو کس راستے سے ہدایت دیں گے، کب کس کو کس راستے سے نوازیں گے، اللہ ہی جانتا۔ ایک آدمی تھا پانی پت میں، پانی پت کا نام تو سنا ہے نا جی؟ یہاں ایک آدمی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بہت کچھ پیار کرتا تھا، ایسے ویسے۔ تو حضرت کا جو مرید تھا اس نے ایک دن کہا آ کر کے حضرت سے، حضرت کو بلانا بہت ہمیں شاید بکتا ہے، ہم سے تو برداشت ہوتا ہے۔ فرمایا بھائی میں نے تمہارا کر دیا، بڑی معاف کر۔ اللہ کی شان اس کا ہو گیا انتقال، جو حضرت کو بہت بڑا بھلا کہتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مستقل نظام الدین سے چل کر پانی پت تک، اور اس کی خبر کے کھڑے ہو کر اے اللہ میری وجہ سے تیرے اس بندے پر تو سزا مت دے۔ اللہ والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی سے بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے، چچا کو بھی، بھتیجے کو بھی، رشتے دار کو بھی معاف ہے، کون آدمی جان نہ پہچان۔ لیکن اسی لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارا کام ہے، یہ جماعت میں جانا، تبلیغ کا کام، یہ گشتیں، تعلیم، نمازیں، چلے چارنے، اصل یہ 6 نمبر اور اس کے جتنے اعمال ہیں دعوت کے اور جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، فرماتے تھے یہ تو ابھی الف با تا ہے۔ جیسے بچہ مدرسے میں شروع کرتا ہے نا الف با تا، پھر ماشاء اللہ شیخ الحدیث
المختصار اشرف التقیٰ کے بنتا فرماتے تھے کہ یہ تو ابھی عجیب بات ہے، اصل کام تو امت کے جتنے طبقات ہیں، بھائی اس میں تاجر بھی ہے، کھیتی والے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، شیخ حدیث بھی ہیں، مسجدوں کے امام بھی ہیں، اور کتنے ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب ہیں، ہر کاروباری بھی ہیں، ملازمت کے شخص، یہ سارے طبقات فرماتے تھے کہ پوری امت کے تمام طبقات کے ہر طبقے کا ہر فرد اس محنت کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے. اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ دو ذمہ داریاں دی تھی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے سارے نبیوں پر، ساری امتوں پر، اور داعی الی اللہ، ہر بندے کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ آپ کا پہلا کام، یہ آپ کی ذمہ داری. وسراجا منیرا، کہ جیسے چراغ سے چراغ، موم بتی سے موم بتی جلتی ہے، ایک موم بتی جلا دی، اب 10 کروڑ موم بتیاں ہیں، سب اسے ایک سے جلے گی کیا آپ تو اکیلے ہیں؟ آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اس دعوت کی محنت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے اور ہر ایک کی زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے، جو بھی ہو، تاجر ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، ہر ایک آپ کے رنگ میں رنگ جائے کہ ایک مجموعہ مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، عوام کا، حواس کا آپ کو ایسا تیار کرنا ہے کہ جو اندر سے اور باہر سے بھی عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، رہن سہن، سماج، سوسائٹی، خلوت، جلوت، اندھیرا، اجالا، تندرستی، بیماری، ہر موقع پر ہر ایک وہ آپ کے رنگ میں لگا ہوا. اس لیے علماء نے عجیب بات کری، اور اس لیے یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ کی عمر مبارک تو بہت تھوڑی ہے، 40 سال میں تو آپ کو پیغمبر ہی اللہ پاک نے دی، نبوت کا تاج رکھا آپ کے سر پر. اس کے بعد کل 23 سال کی، اس میں 14 سال تک مکے والا نے کام ہی نہیں کرنے دیا، اور مدینہ منورہ بھی جب تشریف آیا ہجرت کر کے تو وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا. آپ پر جادو کیا، آپ کے کھانے میں زہر ملایا، آپ کے قتل کی اسکیمیں بنا، کیا کیا ہوا. کہ آپ کی عمر مبارک بہت تھوڑی ہے، آپ کو اسی وقفے میں ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے جو پورا کے رنگ میں لگا ہوا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت آئی. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ نے پوچھا اما جی کہ جی بیٹو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے. تو اما جی نے بتایا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، کہ جو قرآن میں وہ آپ کی زندگی میں
کوئی سانس، کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ جو جس وقت جیسے کرنے کو کہا ہے، جو جس وقت جس سے بچنے کو جس طرح کہا ہے، 100%۔ اسی لیے علماء نے عجیب بات ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کا کلام، اور اس کا کلام کیا ہے، کیسا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو پہچاننے کے لیے صحابہ کرام۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من کان یستنی منکم فلیستنی بمن قد مات۔ جو آدمی اپنی زندگی بہت مختصر ہے، 60 سال 70 سال، جو اپنی زندگی کی رسی کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے تو اس کو صحیح چلا، تو وہ ان کے ہاتھ میں دے جو دنیا سے جا چکے۔ کون تھے وہ؟ صحابہ کرام۔ یہ کیا بات ہے؟ جسم تو ان کا بھی، ان کی بھی 2 آنکھیں 2 کان 2 ہاتھ 2 پیر، صحابہ بھی ایسے ہی تھے کہ نہیں؟ ان کی خاص بات یہ تھی، ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا وانتخبهم الله لصحبة نبيه ولنقل دینه۔ کہ ان کی خاص صفت یہ تھی، دلوں کے بہت صاف، حسد، کینہ، کپٹ، دنیا کی محبت، بڑا بننے کا شوق، بڑائی، ان تمام گندگیوں سے، جھوٹ سے، سود سے، جتنی چیزیں اللہ پر اس کے نبی کو ناپسند، وہ سب صحابہ کو ناپسند۔ جتنی چیزیں اللہ کو پسند وہ اس کو پسند، اس رنگ میں نہ گرے۔ اسی لیے ہمارے لیے صحابہ کو نمونہ بنایا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل اس محنت سے کہ امت کے ہر طبقے کا، ہر امتی، ہر فرد نبی کے رنگ میں رنگ جائے، اور نبی کے رنگ میں رنگنے کے لیے نمونہ صحابہ۔ آپ کو کوئی کپڑا بنوانا ہو تو نمونہ دیتے ہو، کیسا بنا ہے، کوئی چیز چاہیے تو نمونہ، اللہ نے حضور کو نمونہ بتا، حضور نے یہ نمونے تیار کیے صحابہ۔ اسی لیے جو حکایت صحابہ ہماری تعلیم میں ہے، بتایا گیا ہمارے، اور حیات الصحابہ جو 3 جلدوں میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی ان کی زندگی کیا تھی، ایمان کے لیے محنت، ایمان کے لیے قربانیاں، ایمان کے لیے سردی گرمی اور کیا کیا تکلیفیں دیتے ہیں صحابہ وہ صاحب۔ پھر وہ آپس میں کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، دین کے لیے کیسے مر مٹتے تھے، کہ زخموں میں چور، لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ میں تو پیدا اسی لیے ہوں، مجھے تو اللہ نے زندگی اسی کے لیے دی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی، تیسری قسم نہیں، یا مہاجر یا انصار، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یا مقام پر رہتے ہوئے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ اسی لیے امت کو اسی کے لیے پیدا کیا اللہ پاک نے، اور یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، اس سے بڑی کوئی عزت کی چیز نہیں کہ آدمی نیت، اپنی نیت ہی رکھے، جب تقاضا ہوگا باہر کا تو باہر، چاہے وہ 3 دن کا ہو، چاہے مقامی گشت کا ہو، چاہے چلے 4 مہینے کا ہو، باہر کا، گھر سے باہر جانے کا تقاضا، اللہ کی دی ہوئی زندگی اسی کے لیے۔ مقام پر ہوں، مقام پر رہتے ہوئے آنے والی جماعتیں، خواص بھی آتے ہیں، عوام بھی آتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں، کہ ان کے ساتھ لگنا، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار،
اندر کی نیت یہ ہو کہ میں صرف اللہ نے مجھے صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا تو مقدر کی مل کے رہے گی، جس کی قسمت میں جو دانا لکھا ہے جب تک وہ دانا نہیں کھائے گا اس وقت تک مرے گا نہیں۔ لن تموت حتی تستکمل رزقہ، موت نہیں آئے گی جب تک کہ قسمت کا لکھا ہوا دانا کھا جائے۔ وہ تو اللہ نے لکھ دیا۔ محنت، ہاں دین آئے گا محنت سے، مجاہدوں سے، قربانیوں سے، اور اس کا نمونہ صحابہ۔ اللہ، یہ جو حیات صحابہ ہے نا، اس کی آخری جلد، تیسری جلد جو ہے، پڑھتے بھی ہے عشاء کے بعد، تیسری جلد آخری، اس میں جو واقعہ ہے وہ ہے صحابہ کے ساتھ اللہ کی اجتماعی مدد۔ کام جتنا ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ صرف اللہ کی مدد سے ہو، اللہ کی مدد کے راستے بتائے۔ ہرقل ایک بادشاہ تھا، اس کی فوجیں، صحابہ کا مقابلہ ہوا تو ہرقل ہار گیا، اس کی فوجیں پسپا ہو گئی۔ اس کو فکر ہوا کہ یہ سیدھے سادے لوگ کیا، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے، جا کے معلوم کرو ان کی تعداد۔ تو جو پہلے نمبر کا گیا اس نے آگے کہا کہ وہ تو بہت تھوڑے ہیں، کہ پھر ہتھیار، کہ جو ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ تو انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو ڈنڈے ہیں، تلوار، وہ بھی ٹوٹی ہوئی اور کہتے۔ تیسرا جو ان کا افسر تھا اس کو بھیجا کہ بھائی ہتھیار بھی نہیں، تعداد بھی نہیں، اور ہمارے پاس تو ساتھ ہیں۔ تیسرے نے آ کر کے خبر دی کہ جی ہتھیار تو نہیں ہے، تعداد بھی نہیں ہے، لیکن خاص بات ہے یہ اپنے نبی کی بات کے ایسے تابعدار ہیں۔ لیکن صحابہ نے بیعت کی تھی نا، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، من شکر و مکرہ، جی چاہے گا تو اور نہیں چاہے گا، حالات ساتھ دیں گے تو اور حالات خلاف، ہر حال میں آپ ہی۔ تیسرے نے آ کے کہا کہ وہ نبی کی بات کے ایسے تابعدار ہے، اس لیے یاد رکھنا دوستوں، سب سے اصل چیز جو ہے وہ اتباع ہے، ایمان اللہ کی ذات و صفات پر اتباع حضور پاک سے۔ ہم تو سیکھے نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو تیسرا نمبر جو علم و ذکر ہے وہ تو نکل ہی ہے، یہ تو زندگی کے آخری سانس تک ہے سیکھنا سکھانا، اس لیے کہ ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ مسجد میں آئے تو، مسجد سے گئے تو، بازار جا رہے ہو تو، سودا خرید رہے ہو تو، خوشی منا رہے ہو تو، غم میں ہے تو، ہر موقع پر حضور کا نمونہ ہے۔ اس وقت کی دعائیں بھی ہیں۔ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا۔ تو یہ صحابہ کرام تو اس نے تیسرے میں آ کر کے کہا کہ ایسی بات ہے کہ جب ان کو نماز کو کہا جاتا ہے تو نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے کھمبا کھڑا۔ اسی لیے وہ جو ہمارے یہاں فضائل اعمال میں فضائل نماز ہے، یعنی آدمی جیسے ہاتھ بڑھتا ہے فوراً پڑھ دینا کرتا ہے، اس کو بے ادبی بتائی فضائل نماز میں ہے، وہ جو 40 آداب بتائے ہیں نماز کے اس میں ہے، لیکن پڑھتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں رکھتے، کرتے بھی نہیں ہے۔ تو سارا کام اصل تو کام ہے، خالی باتیں نہیں۔ نماز میں ایسے، اور جب تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو مدارس تو کوئی ہلے،
جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ایسے ایک دوسرے کے لیے وہ شادی. اور اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارا ان کا مقابلہ ہوا، ہماری فوجیں اور ان کے آدمی، تو ہمارا تو ہر آدمی جان چرانے کی فکر رہتی کہ کہیں میرا نمبر نہ آ جائے، کہیں میں نہ مر جاؤں، کہیں کچھ. اور ان کا ہر آدمی جان کھپانے کی فکر ہے. یہ کہاں سے سیکھا؟ کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کے 63 سال کی آپ کی عمر مبارک، اس کی قربانیاں آپ نے دی تھی. قربانی اس میں روایتوں میں آتا ہے کتابوں میں کہ 7 اونٹ وہ اونٹوں میں، ہر اونٹ دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اونٹ کو تو خنجر مار کے اس کو نہر دیا جاتا ہے. اونٹوں کا اونٹ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پہاڑ جیسا اونٹ کھلا اور خوب اور تڑپ رہا. اس کے باوجود 7 اونٹ ایسے تھے، ہر اونٹ دوسرے کو دھکا دے رہا تھا کہ تم نہیں پہلے میں. کہ یہ کیسے؟ کہ یہ اونٹوں میں ان کی زندگی سے ان کی زندگی میں ان کی، اسی لیے ہمارے جیسا غیر فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی زندہ ہوتی. خالی تقریر ہے، ہم نے تقریر کر لی، اپنے تقریر سن لی، آپ کو یاد ہو گئے جناب جماعت میں دیکھتا، صرف تقریر نہیں ہے، اصل عمل ہے اور قربانی کے ساتھ ہے. گشت کے وقت میں، تعلیم کے وقت میں، ذکر کے وقت میں، اللہ کے راستے میں نکلنے آنے والی جماعت کی نصرت، اس میں کون ہے، کس حیثیت کے ہیں، یہ جب ہوتا ہے تو اس سے آدمی بنتا ہے. صحابہ کرام کا ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے 3 قسم کے، ایک قسم کو تھی پوری جان پورا مال، جب جہاں جیسے، جب جہاں جیسے، جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ. ایک طبقہ تھا، ایک طبقہ تھا آدھا دن اپنا گھر کا، آدھا دن مسجد، آدھی رات گھر کی، آدھی رات مسجد کی. دو. اور تیسرا طبقہ تھا کہ جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو یہ معلوم کہ عام طور پر کم سے کم سال کے 4 مہینے تو باہر غزووں میں، جماعتوں میں، سرایا میں اس میں رہتے تھے، اور باقی 8 مہینے میں مدینے میں رہتے ہوئے. کون آیا، کہاں سے آیا، کب آیا، وہ مدینے میں رہتے ہوئے اپنے گھر، کاروبار، بیوی بچوں کے ساتھ جو آتا تھا اس کو ایمان کا داعی بنا کر بھیجتے، دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا کے بھیجتے. یہ اصل کام تھا. لیکن دوستو ہم اپنا سبق ایسے بھولے کہ ہم بھی یہ لوگ جیتے ہیں، ہم بھی جیتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، کون سا لوگ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے بتایا کہ لوگ آتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، حضرت کیا حضرت نماز میں بہت برے وسوسے آتے ہیں، بہت برے خیالات آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ فرمایا کہ آدمی جو لقمہ کھاتا ہے نا، تو جو کھانا کھاتا ہے اس کے 3 حصے بنتے ہیں. ایک تو کھانے کے راستے سے باہر ہو جاتا ہے، دوسرا ہضم ہوتا ہے، اور تیسرا اسی کا خون بنتا ہے. پھر اس خون میں سب سے 1 نمبر کا جو خون بنتا ہے وہ دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے، اور اصل دل ہی ہے. دل کی حرکت بند ہو جائے تو وہ دل کی رگوں میں جو خون جاتا ہے وہ 1 نمبر کا. یہ اگر حرام کے لقمے سے بنا ہے تو بزرگوں نے عجیب واقعات لکھے. 3 بزرگ تھے دیوبند میں، 3 بزرگ. وہاں ایک آدمی تھا
وہ اپنے جانوروں کے لیے گھاس چارہ وغیرہ لاتا تھا، پوٹلیاں، اور بیچتا تھا۔ ایک دن اس نے ان حضرات سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے تمہارے تینوں کی دعوت کر، لیکن اب بھائی تم کو کیا پسند ہے، تم کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، تو وہ تو مجھے آتا نہیں، میں تمہیں 6 پیسے دے دیتا ہوں، تینوں کے 2 پیسے۔ اس زمانے میں پیسے ہوتے تھے، میں 6 پیسے دیتا ہوں، آپ اس کا بنا کے آپ کھا لیں۔ وہ تینوں حضرات شاید آپ کو صاحب وغیرہ تھے، انہوں نے اپنے مشورے پکایا کھایا، یوں فرمایا پتہ نہیں یہ کہنے کو تو گھاس چارہ لانے والا، لیکن اس کا کھانا کھانے کے بعد کتنے دنوں تک نماز میں ذکر میں جو لذت اور حلاوت ہم میں سے ہر ایک تعجب کر رہا تھا، جب ہمارے 2 لقمے کا یہ اثر ہے تو جو صبح شام سے کھاتا ہے اس کی حالت کیا ہو، دیکھنے میں غریب بات ہے، عجیب بات۔ وہ تینوں حضرات کھا رہے تھے، اتنے میں ایک بہت بڑا رئیس، بہت مالدار، اس کو پتا چلا تو اس نے اپنے گھر سے مٹھائی کا ڈبہ بھیجا ان حضرات کے، تو انہوں نے کہا کہ جب اس کا آدمی مٹھائی کا ڈبہ لے کے اندر آ رہا تھا، اس وقت اس کے ڈبے پر نحوست برستی نظر آ رہی، تو جن کو اللہ پاک کی آنکھیں دیتے ہیں ان کو دکھتا، بہت مجبور ہو کر، جب اس کا دل برا نہ ہو، وہ ذرا سا اس کی مٹھائی سے کھایا۔ کتنے دنوں تک گناہ، بڑے بڑے گناہ کرنے کو نفس زور لگاتا رہا، اس کے حلال کے لقمے کا اثر، حلاوت و بشاشت، اور اس کے حرام ڈبے ہی پر نحوست پر۔ میرے دوستوں، اب تو نمازیں بھی، روزے بھی، عمرے بھی، حج بھی، تسبیح بھی، سب سے بڑا مسئلہ ہے روزی حلال کے لقمے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم تو بات بتاؤ، وہ جو فضائل رمضان ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا، افطاری کی حرام کی کمائی، شہری کا کھانا حرام، سود جھوٹ، یہ لون ہے نا، لون کیسے کیسے ہوتے ہیں وہاں نظام الدین میں ایک آدمی آیا، اس نے عجیب بات سنائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ پورے مارکیٹ میں میں 1 نمبر پر تھا، کاروبار لینا دینا آنا جانا، کچھ اللہ کی طرف سے حالات آئے تو میرا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا، میرا تو گیا، اور جن سے مجھ کو لینا تھا وہ کو دے نہیں رہا، میں پریشان تھا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، خدایا بجن کے بعد کہ میں نماز پڑھ کے آیا، کیا کہ آپ کا قرضہ میرے ذمہ تھا، یہ آپ نے بھائی اور کیا کہ بس آپ چلے، کہ میں گھر میں آیا، میں نے کھولا تو میرے پر جو لوگوں کا قرضہ تھا وہ بھی سب ادا ہو رہا تھا، اور کچھ پونجی بچ رہی تھی، کچھ تھوڑا ہی بچ رہے تھے، تو لوگوں میں تو فوراً بات پھیل جاتی ہے نا، تو ان کے ذمے جو لوگوں کا تھا انہوں نے جب دینا شروع کیا تو پورے شہر میں بات، یار سبھی بات یہ ہے، سب کا ایک ایک کر کے دل کے دے رہا ہے۔ ایک آدمی کہ میرے پاس ایک آدمی، یہ خود اس نے سنایا آپ کو، وہاں بنگلے والی مسجد میں جو ہم وہاں رہتے تھے،
ایک آدمی آیا کہ بھائی مبارک ہو، آپ کے سارے قرضے بھی ادا ہو گئے اور اب تھوڑا سا ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آپ کی خیر خواہی میں، اسی لیے کہتے ہیں شیطان کو اور شیطانی جذبات والوں کو پہچانو، ایمان کی آنکھیں بتاؤ، کون زہر دے رہا ہے بتاشے میں اور کون پہلی دوا پلا کر کے کیڑے مار رہا ہے، پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ جی معلوم ہوا کرنے کا آپ کیا نہ ہو گیا، تو ہماری رائے یہ ہے، آپ کے ایک زمانے میں مارکیٹ میں کن کہلاتے تھے، مارکیٹ کے مالک تھے، آپ ایسا کیجیے جو آپ کے پاس رقم بچی ہے آپ اس پر لون پاس کرا لیجیے، جب لون پاس کرا لیں گے، لون آپ کو اتنی لون مل سکتی ہے تو پھر کاروبار ہوگا، اور کاروبار ہو کر کے پھر آپ دوبارہ مارکیٹ میں آئیں۔ اس لیے دوستو اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اندر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیان کر رہے ہیں، جماعت کام کر رہی ہے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا خطرہ تھا، یہاں سے لے کے وہاں تک کے سارے پردے کھل گئے، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اور جماعت والوں پہاڑ کا خیال رکھنا، دشمن کا خطرہ۔ اسی لیے ہمارا جو پہلا نمبر ہے نا، ایمان ایمان ایمان، خالی ہم بولتے ہیں، اس ایمان میں اتنی طاقت ہے اور اس میں اتنا نور ہے، تمہاری ساری لائٹوں کا نور، تمہاری ساری لائٹوں کی روشنی، تمہارے سورج کا کی روشنی، تمہارے چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، سب ایک ہے ایمان کی روشنی کے ساتھ۔ اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان، لیکن ہم تو بس خالی ایمان کی تقریر کر کے سمجھتے کہ ایمان رکھیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور ان کی سیرت میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، لیکن ایک دن کہنے لگے نافق حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ارے جیسے جب حضور کے پاس ہوتا ہوں، جب مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر آتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے، حالانکہ وہ ان کا تو گھر بھی نہیں کا۔ میرے دوستوں، اسی لیے خالی تقریریں اور مجمع اور باتیں نہیں ہے، اصل اپنی زندگی اتباع سنت والی، شریعت سنت، اور شریعت سنت کا اتباع تو جب کریں گے جب سیکھیں گے، جانتے تو ہیں نہیں کیا کریں گے۔ یہاں سے باہر جانا ہے، یہاں سے باہر راستہ معلوم نہ ہو باہر جانے کا تو کیسے جائے گا، ٹکریں کھائے گا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے ویسی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے، اسی کا نام علم و ذکر ہے۔ سیکھیں گے تو کریں گے، سیکھیں گے۔ اب یہ سارا مجمع ہے، کتنے 4 مہینے دیے ہوئے، کتنے ملکوں میں گئے ہوئے، کتنے مقامات، سیکھنے میں کیا سیکھیں؟ اور ہمارے علماء کرام جو حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت کسی نہ کچھ دیکھتے ہی رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ اور کیونکہ سب سے زیادہ سیکھنا صحبت، صحابہ نے صحبت سے سیکھا، حضور کی صحبت۔ ہمیں ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو آدمی اپنے آپ کو بڑوں کی رہبری میں نہیں چلائے گا، اس تبلیغ میں جو اپنے آپ کو بڑوں کی رہبری میں نہیں چلائے گا، پتہ نہیں کب ٹھوکر کھائے گا اور کس گندگی میں اور کس فتنے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ جو ہم کو مشورہ دیا گیا نا، جو پرانے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی مزاجیں، جن کی قربانیاں، ان سے پھر وہ اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اصل پیدا کیا ہے ہم کو اپنی عادت، اور
ساتھ کے ساتھ کے اسباب کی قرآن جیسی کتاب، کعبے جیسا قبلہ، حضور پاک جیسے نبی، ہر قدم پر رہبری۔ لیکن وہی بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، اور جدھر آدمی کی پیٹھ ہو ادھر کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جتنے طبقات ہے نا، یہ تاجر ہے، یہ کھیتی والے ہیں، یہ باغ والے ہیں، زمین والے ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ سارے صحابہ میں بھی تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے دل کا رخ قرآن کی، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ 100% قرآن میں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، امت اپنا سبق ایسی بھولی کہ قرآن ہی کو پیٹھ دکھا دی۔ جنہیں اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں نظر آتا تھا، اب امت کو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن کے دشمنوں والی چیزوں میں نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمارے اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اس محنت سے سب سے پہلے اپنے دلوں کا رخ صحیح کرو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، زمین کے ذرے سے لے کر وہ آسمان کے ستارے اور وہ جبریل و میکائیل و اسرافیل، کوئی کچھ نہیں، نفع نقصان عزت ذلت زندگی صرف اور صرف اللہ کی ذات، کہ یہ دل کی آواز بن جائے، اللہ علیہ۔ میں نے عرض کیا کہ زندگی جس اللہ پاک نے دی ہے، اس اللہ پاک نے ہم کو مقصد کہ تمہیں زندگی دی ہی ہے مجھے راضی کرنے کی۔ اب پھر یہ بھی بتا دیا کہے سے راضی ہوتا ہوں، بہت بڑے بڑے بنگلوں سے اور شاندار قسم کے شکروں سے اور دولتوں کے ڈھیر سے نہیں، نبی کی چال چلنے سے۔ اتبعوا هذا النبی الأمی، اس نبی امت کی پیروی کرو، ان کے اتباع میں رہو جو انہوں نے کیا۔ اس لیے بتایا نا، اگر جماعت میں چلتے مجھے خوب یاد ہے، ہمارے قاضی عبدالوہاب صاحب تھے، ہمارے سب کے مسئلے وہ جماعت میں تھے، تو ایک ایک چیز بتاتے تھے، جیسے حفیظ بتائے کھانے کے آداب، سونے کے آداب، تعلیم کے آداب، گشت کے آداب بیان ہوتے ہیں نا، وہ صرف جاننے کے لیے نہیں، آگے یہ تو مرتے دم تک سیکھنے کا دین ہے۔ اور بتلا دیا قرآن نے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے، یہاں تک کہ مستورات وہ اپنے بیٹوں کے ذریعے، شوہروں کے ذریعے علماء سے پوچھتی ہے۔ اور صحابہ کے زمانے میں اللہ اکبر، ان کے واقعات پڑھو تو عجیب کیسے کیسے واقع۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ، شیما نام تھا، لقب تھا شیما، نام اور تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریف بہن تھی، غذائی بہن۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گود میں تھے، تو ارے یہ دھوپ تو دیر دیکھتی، تو شیما نے کہا کہ اماں میرے بھائی کی بات یہ ہے کہ جب یہ اس کو دھوپ نہیں لگتی، یہ جہاں ہوتا ہے آسمان اس پر سایہ، بادل اس پر سایہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے دعائیں کی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرا بیٹا ایسا ہو جائے، میرا بیٹا اسے دودھ پلائے گا۔ پھر اللہ نے اس دن دکھائے، حضور کہاں سے کہاں۔ میرے دوستوں، یہ ساری چیزیں پڑھنے سے، سیکھنے سے، کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ سے دونوں بیٹوں کو لے کر کے آئے ان لوگ دس کے پاس ہم تو پیغام لے کر آئے ہیں تمہاری بیٹی بہت خوش ہو گیا ان لوگ بیٹی سے بھی کرا دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواز سے اور حضرت علی سے اللہ یہ محرم کا ہے نا قتل کی رات نہیں کہتے ہیں قتل کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا یاد کے پاس تو یہ بات تھی یہ چین ہو گئی میرے دوستوں صحابہ کی سیرت خود کے پاکیزہ بیویوں کی سیرت یہ ساری چیزیں ہم کو یوں کہا ہے قرآن نے انفسکم و اہلیکم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی پوتے نواسے بیویاں بہویں بیٹیاں سب اور جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے دولتیں ہیں نہ حکومتیں ہیں نہ عہدے نہ فرنیچر ہے اللہ کا دین اللہ کی حلال کی علم حلال حرام کی علم حرام حرام سے بچنا اس لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے حرام سے بچائے آنکھوں کا کانوں کا ہاتھوں پیروں کا حرام بتایا ہے چلنے کا سننے کا بولنے کا سوچنے کا ہر حرام سے بچا دے تو سب سے بڑا عبادت ہوا اور اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا لیکن میرے دوستوں جیسے میں نے کہا بچہ جو ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے تو 4 مہینے میں تو یہ سارا جسم بنتا سب سے پہلے آنکھیں کان لیکن 4 مہینے کے بعد اس میں روح پیدا ہے اب وہ ماں محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے پھر وہ جسم اور روح کے ساتھ دنیا میں آتا ہے کہ جتنے ایسے ہی کہتے یہ ہمارے 6 نمبر اور یہ ہمارے 4 مہینے اور یہ ہمارا سارا مسجد وال کا اپنا مقامی کا جب 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ جس وقت کا جو کام ہو اس وقت اس کام کو کریں اس پر میں سنا رہا ہوں مدینہ منورہ کا واقعہ یاد آیا کہ نہ ہتھیار ہے نہ ان کے پاس فوج ہے نہ لیکن ہمارے جو ان کی بات ہے کہ ہر ایک جان کھپانے کی فکر میں تھا ہم جان چلانے کی فکر اور انہوں نے آج اس نے کہا تھا کہ یہ اپنے نبی کے ایسے تابع دار ہیں کہ جو کہا ہے جس وقت کہا ہے نیت باندھتے ہوئے ہاتھ کتنے اٹھانے نیت کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے رکوع میں کہاں دیکھنا سجدے میں کہاں دیکھنا قیام میں کیا پڑھنا رکوع سجدے کھانے میں شروع کیسے کرنا ختم کیسے ایک چیز میں وہ نبی تھا میرے دوستوں یہ ہمارا کام سارا اسی کا ہے ہم انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے اس کے بہت سارے پکچر لگے ہوئے ہیں لیکن دوستوں اصل ہمیں اپنے آپ اللہ کا سچا بندہ فرما بردار امانت دار وفادار اور محمد جو نہیں جانتے ہیں اس کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں ڈالنا مرنا سب کو ہے اور کسی کو پتا نہیں کون کب مرے اب میں بول رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ بات کی پوری ہوگی نہیں اللہ جانتے ہیں اس لیے دوستوں موت کو یاد کرتے ہوئے اور صحابہ تو یوں کہتے تھے انما ہم تو مارے پھرتے اس لیے ہے کہ ہماری آخرت بن جائے اس لیے کہ اصل اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد اور اپنی آخرت بنانی ہے اس لیے یہ جو حزب العالم ہے اس کے اندر مندر سے لے کر کے وہ ساری اس میں دعائیں بتائی دوستوں سیکھنا سکھانا اپنی ذات سے سیکھنا
اور پھر دوسروں کو سکھانا. حضور اکرم تعلیم کے حلقے میں تشریف فرما کے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما و مبلغا، میں سکھانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تبلیغ کرنا میرے ذمہ سکھانا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا امت کو میراث میں دے گئے. ہر امتی سیکھنے والا، سکھانے والا، ہر امتی دوسروں کو پہنچانے والا. اسی لیے کہتے ہیں چاہے گشت کر رہے ہوں اپنے محلے کا، نیت ہماری پورے عالم کی ہو کہ ہمارے آقا پورے عالم کے لیے قیامت کے لیے اور ہمیں آپ اسی کا وارث بنا سکے. گلی میں گشت ہو، شہر میں ہو، چلہ کہیں لگ رہا ہو، نیت میں پورا عالم ہو، اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کی بات ہر فرد تک پہنچے. اللہ ہر ایک کو صحیح راستہ دے. کرو گے انشاءاللہ. 4 مہینے کے بعد جان پڑتی ہے جب اصولوں کے ساتھ وقت ہوتا ہے. اس لیے دوستوں میں تو کہتا ہوں اس وقت اس پورے مجمع میں ماشاءاللہ ہر جمعرات کو، بدھ کو اور جو مشورے ہوتے ہیں ساتھی ہوتے ہیں وہ بہت خوشی ہوتی ہے مل کر کے. ابھی بھی ماشاءاللہ کیسے اچھے جن بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے، چلہ چاہ دیا ہے بہت مرتبہ، لیکن 4 مہینے جن کے نہیں لگے وہ ذرا کھڑے ہو جائے. بھائی ابھی کوئی جانے کی فکر مت کرو. اور اسٹوڈنٹس